کہ کیا جس پارٹی کے نامۂ اعمال کے اندر 9 مئی ہو اور وہ 200-250 تنصیبات پہ حملہ کرنے کے الزام میں ملوث ہو اور شہداء کے مزاروں کو بھی توہین کی ہو، ہماری تاریخ میں نہیں ملتے نا ایسے نظائر۔ اگر وہ جماعت یہ سب کچھ کرتی ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوا، جو اس ریاست کے ساتھ ہوا، جو ہمارے اداروں کے ساتھ ہوا اور جو ہو رہا ہے مسلسل، کیا وہ جماعت یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے اور 9 مئی کو بھی ہم ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کے کھاتے میں ڈال لیں؟ یعنی دس از دا بیسک کویسچن جس کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے، لیکن ہم یہ طے کر دینا چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے کہ پولیٹیکل پارٹی کیا دائرہ کار اگر 17A یا 17 طے کر دیتا ہے، 17B طے کر دیتا ہے، تو حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ آنکھیں بند کرے بیٹھی رہے سوچ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پابندی نہیں لگانی، ہم نے ایک ریفرنس تیار کرنا ہے کہ ایک جماعت ہے جو یہ کام کر رہی ہے اور سرین 17A کی اور 17 کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ آپ بتائیں، سپریم کورٹ کے عالی مرتبہ جج صاحبان بتائیں کہ کیا یہ سب کچھ کرنے والی ایک جمہوری پولیٹیکل تنظیم ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں ہے تو سو بسم اللہ، پھر اسی دائرے پہ اور بھی بہت سی تنظیموں کو پرکھیں جن کو آپ نے پابند کیا ہوا ہے اور ان کو بھی لے آئیں انتخابات کے اکھاڑے میں۔ نون لیگ اپنا ایک آئینی، قانونی، دستوری فریضہ پورا کرے گی اور تاریخ میں اس کی گواہی موجود رہے گی۔ وہ جج جو یہ کہیں گے جی کہ یہ سب کچھ کرنے والے 17A اور 17B کے دائرہ کار کے اندر آتے ہیں، وہ جواب دہ ہوں گے تاریخ کو۔ اس لیے کہ اگر یہی ایک کسوٹی طے کر دی جاتی ہے تو بے شمار کلعدم جماعتیں جو دہشت گردی میں ملوث وہ کہاں جائیں گے؟ جنہوں نے GHQ کے اندر بیٹھ کے حملہ کیا تھا، یرغمال بنایا تھا افسروں کو، اور آج تک وہ بھگت رہے ہیں اور ان کو ہم نے بین بھی کیا ہوا ہے، وہ کلعدم بھی ہو گئے، ان کے سب کی زنجیریں کھول دیں۔ پھر وہ جج جو ہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ اس پاکستان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چلن عام ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کے کھاتے میں لے لیتے ہیں جو کچھ ہوا، تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی سینٹٹی رہ جائے گی۔